آج کا جو موضوع ہے وہ حقوق والدین پر مشتمل ہوگا۔ میری اس میں کوشش یہ رہے گی کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیات جس پر سب کا اتفاق ہے اس کو میں لے کے چلوں، اور قرآن کی آیات کا بالکل مختصر سا بیان ہو جس میں پتہ لگے کہ والدین کے حقوق کیا کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یسألونک ماذا ينفقون، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مالدار طبقہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے اور سوال کر رہا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں۔ سوال کیا کیا کہ ہم کیا خرچ کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا قل، اب یہاں پر قل کی تفسیر میں کرنا چاہوں گا۔ لفظ قل قاف اور لام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لفظ قل کی تفسیر میں کہ قاف سے مراد قول خدا ہے اور لام سے مراد لسان مصطفیٰ ہے۔ قول خدا کا ہو اور لسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو پھر بنتا ہے قل کہ اے حبیب بات میری ہے، زبان تیری ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے ما انفقتم، تم جو بھی خرچ کرو، من خیر، بھلائی میں سے، فللوالدین، والدین کے لیے، والدین پر۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ پیسہ بہترین وہی ہے جو والدین پر خرچ کر دیا جائے، اس جیسا نوٹ کوئی نہیں جو والدین پر خرچ کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ ماذا ينفقون، تم یہ پوچھتے ہو کیا خرچ کیا جائے، سوال یہ بہتر نہیں ہے کہ کیا خرچ کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ کس پر خرچ کیا جائے، کس ذات پر خرچ کیا جائے۔ تو فرمایا سوال یہ بنتا ہے اور اس کا جواب فرمایا کہ بہترین خرچ وہی ہے، بہترین مال لٹانا اسی پر ہے جو تمہارے والدین ہیں۔ ان کی خدمت میں اگر تم والدین کی خدمت پر اپنا مال لٹاتے ہو، اس سے بہترین خرچ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، ہم مزید ذرا اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو کس طرح سے بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت سے خطاب فرمایا، کسی ایک طبقے سے خطاب نہیں فرمایا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ حکم ہوتے ہیں مومنوں کے لیے، کچھ حکم ہوتے ہیں کافروں کے لیے، کچھ حکم ہوتے ہیں منافقین کے لیے، کچھ حکم ہوتے ہیں مشرکین کے لیے۔ تو یہ جتنے بھی احکام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے بھی خطاب فرما دیا، لیکن جب والدین کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی کمیونٹی سے خطاب فرمایا اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کر دی، کس حوالے سے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے بارے میں یہ وصیت فرما دی۔ اب یہاں پر پتہ ہی چلتا ہے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے وصیت فرمائی ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں تک یہ تین مختلف آیات کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور حسن سلوک کرنے کی وصیت فرما دی۔ اب یہاں پر پتہ ہی چلتا ہے انسانوں کو وصیت فرمائی۔ اب جو بندہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اس کو اپنے آپ کو انسان کہلوانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ انسان کی تعریف یہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وصیت کر دی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فزیکل اپروچ کو دیکھا ہے، فزیکل اپروچ یعنی کہ نفسیاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے جھنجھوڑا ہے۔ کس طرح سے؟ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اٹھایا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا کمزوری پر کمزوری ماں نے برداشت کی ہے، یعنی کہ تکلیف برداشت کی ہے۔ یہ انسان کی ایک نفسیاتی چیز ہے، ذرا غور کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ انسان کی طبیعت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو جو چیز تکلیف دیتی ہے نا وہ اسے پسند نہیں ہوتی۔ یہ پہلا اصول ہے انسانیت کا کہ انسان کو کوئی چیز بھی جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے، مشکل میں ڈالتی ہے، پریشانی میں مبتلا کرتی ہے، وہ اسے اچھی اور اس کی طبیعت کو اچھی نہیں لگتی بلکہ اس کی طبیعت پر ناگوار گزرتی ہے۔ مگر قربان جائیں کہ ماں کی وہ عظیم ایسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی چیز ودیت کر دی ہے کہ ماں اب ساری زندگی
کے اندر جتنے بھی عرصے آتے ہیں اولاد کو پالتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اس کے لیے طرح طرح کی مشکلات کو برداشت کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ ماں موت کے قریب جا پہنچتی ہے صرف اولاد کی خاطر، اپنے بچے کے لیے، مگر جیسا ہی اس کا بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، جو تکلیف کا باعث تھا اس ماں کے لیے، اس خاتون کے لیے تکلیف کا ذریعہ تھا، ماں اسی تکلیف کو سارا کا سارا بھول کر جب اس کے چہرے پر دیکھتی ہے اس کو اپنے سینے سے لگا دیتی ہے اور چھاتی سے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ تکلیف ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے جب ماں اپنی اس اولاد کو دیکھتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو یہ حقوق میں سے ہے کہ انسان کو جو چیز تکلیف دیتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسے اپنے سے دور کر دیتی، مگر قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ایسی وہ ممتا اور رحمت رکھ دی ہے کہ وہ اتنی تکلیف جھیلنے کے باوجود اس کی خاطر تکلیف بھی جھیلتی ہے اور اسے بعد میں سینے سے بھی لگا دیتی۔ اچھا ہم ذرا آگے چلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللقمان ہے، آیت نمبر 14 ہے، اور اسی سورت کے اندر، اسی آیت کے اندر آگے فرمایا وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ انشکر لی والی والدیک، اے بندے میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، اسی آیت کے اندر۔ اچھا یہ پورا ایک فزیکل اپروچ تھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیاتی طبیعت کو دیکھ کر اس کو یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کر، اپنے آپ کو دیکھ، تو وہی والدین ہیں جنہوں نے تیرے لیے، تو جب چھوٹا تھا تو اتنی مشقتیں اٹھائیں، آج تو بڑا ہو گیا ہے تو آج اپنے آپ کو دیکھ، اپنے کردار کو دیکھ۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو ان کا شکر ادا کر۔ اچھا اب شکر ادا کرنا ہے، مالک نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا دیا ہے، فرمایا انشکر لی، بندے میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ قرآن کریم میں 3 جگہ ایسی ہیں اور 3 چیزیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا فرمایا کہ ان کے ساتھ شکر کرو، ان کا شکر کرنا ہے۔ پہلی اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسری عام بندے جو آپ پر احسان کرتے ہیں، آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے، اور تیسرے ماں باپ۔ یہ 3 بندے، یہ 3 شخصیات، یہ 3 ذاتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب فلسفہ سمجھیے گا، فرمایا انشکر لی، بندے میرا شکر ادا کر، پھر فرمایا والی والدین، اپنے والدین کا شکر ادا کر، اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو رکھا۔ اب یہاں پر اس بات کو رکھیے گا، اب میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر 2 کمبینیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نماز ادا کروں گا، زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں بھی اس کے منہ پر مار دے گا، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کہ وہ ایک چیز کو تو مان رہا ہے مگر دوسری چیز کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور مولا علی بھی تمہارے ولی ہیں، مولا علی بھی تمہارے ولی ہیں۔ اب جو کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کو تو ولی مانوں گا، اللہ کو تو با اختیار مانوں گا، مگر اللہ کے رسول کو بھی با اختیار نہیں مانوں گا، مولا علی کو بھی با اختیار نہیں مانوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسی توحید بھی قبول نہیں ہے، ایسی توحید بھی اللہ کی بارگاہ میں بولیے گا قبول نہیں ہے۔ قبول کب ہے؟ کہ جب وہ اللہ کو بھی مانے، اللہ کے رسول کو بھی مانے اور مولا علی کی ولایت کا بھی تسلیم کرے، تو جب سب کے سب کو ولیوں کو مانے گا تو پھر اللہ پاک اس کو اللہ کو ولی ماننا بھی قبول فرمائے گا، مومنوں کو ولی ماننا بھی قبول فرمائے گا، اور مولا علی کی ولایت کو قبول کرنے والا بھی اس کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اس نے سب کے سب کو قبول فرما لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا انشکر لی والی والدیک، بندہ یہ کہے اے مالک کائنات میں ساری زندگی تیرا شکر ادا کروں گا، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کا شکر بھی رد کر دوں گا، قبول نہیں کروں گا۔ شکر کس کا قبول ہوگا؟ انشکر لی والی والدیک، جو میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرے۔ تو یہ فلسفہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ اس کے بعد دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا اب شکر کس طرح سے کرنا ہے؟ ایک ہے رب کا شکر ادا کرنا، ایک ہے والدین کا شکر ادا کرنا۔
اب بندہ رب کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اذان ہوئی ہے، سب لوگ مسجد کی طرف آئے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. یہ جو نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں نا، اللہ پاک فرماتا ہے فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاری کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا شکر یہ ہے، اذان کی آواز سنو، مسجد میں دوڑتے ہوئے آؤ، جو بندہ نماز قائم کر لیتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے. اچھا، دوسرا شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہاں روزے رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو. پتہ ہے نا رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو پھر پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، روزے رکھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اچھا، اس کے بعد انسان کے پاس پیسہ آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ہاں اب حج کرو، عمرے کرو. حج پہ جاؤ گے، عمرے پہ جاؤ گے، مال کو خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اپنے اوپر خرچ کرو گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فرمائے ہوئے احکامات ہیں اس پر عمل کرتے چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو گے. اب والدین کا شکر کیا ہے؟ ایک آیت میں پڑھ لیا نا، اشکر لی، اللہ کا شکر ادا کر دیا. اب والدین کا شکر کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقل لہما اف، لا تقل لہما اف، ان دونوں کو اف تک بھی نہیں کہنا، اف تک بھی نہیں کہنا. اچھا، یہ اف کا مطلب کیا ہے؟ اف کا مطلب زبانی صرف اف نہیں ہے، اف سے مراد یہ 2 حرف ہیں. کیا ہے؟ 2 حرف، الف اور فا، اس کے برابر بھی کوئی کلمہ ان کو نہیں کہنا. یعنی کہ ہلکی سے ہلکی بات بھی ان کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کی نہیں کہنی. اچھا، مالک کائنات ایک یہ بات لا تقل لہما اف. اچھا، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، اور موبائل پر دیکھ کر ان سے باتیں بھی نہیں کرنی. قولا کریما، قولا کریما کیا ہے؟ کہ بڑی عزت کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، ایک پولائٹلی بیہیویئر کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے. اللہ اکبر. اب اپنے ذات کو سامنے رکھیے گا. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، تو جب وہ اس کی مینٹلی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ طرح طرح کے ماں باپ سے سوال کرتا ہے. جتنی بار سوال کرتا ہے، ماں باپ اسی محبت کے ساتھ اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں اور اسے بتانے کی، سمجھانے کی، یاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ سیکھ جائے. مگر جب وہی والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے بیٹے سے جو کوئی بات کہتے ہیں، وہی اولاد ہوتی ہے جس کو اسی والدین نے ساری زندگی ایک بات کو 100 مرتبہ دہرا کر سمجھایا ہوتا ہے. آج وہی جو اولاد ہوتی ہے وہ دوسری مرتبہ والدین کے پوچھنے پر جھڑک دیتی ہے کہ مائی بابا تو خاموش ہی نہیں ہوتے، ان کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، بار بار جو ہے سوال کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ فرمایا ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، بڑی ہی ادب کے ساتھ، پولائٹلی بیہیویئر کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے. اچھا مالک کائنات، اب والدین کا شکر اور کیا ہے؟ فرمایا وخفض لہما، ان دونوں کے لیے پست کر دینے ہیں. جناح الذل، اپنے دونوں بازوؤں کو بچھا دینا ہے. من الرحمتی، بڑی رحمت کے ساتھ، بڑی شفقت سے کے ساتھ. اور پھر مالک کائنات کرنا کیا ہے؟ فرمایا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے مالک کائنات، میں جب چھوٹا تھا، بچپن کے عالم میں تھا، میرے والدین نے بڑی ناز و نخروں سے پالا ہے مجھے. اے مالک کائنات، اب میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اے مالک کائنات ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. تو یہ والدین کے حقوق جو ہیں اور ان کا شکر ادا کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں عطا فرما دیا. اب اچھا، اس آیت کا ایک دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، وَقَضَىٰ فیصلہ فرما دیا ہے، وَقَضَىٰ لکھ دیا ہے، وَقَضَىٰ فرض کر دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے فرض کر دیا ہے،
اللہ تعبدو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، انسان ہو تو پھر اس پر عمل کرنا۔ اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں، کسی دین کے ساتھ نہیں، کسی فرقے کے ساتھ نہیں، فرمایا انسان ہو تو والدین کی خدمت کرنا۔ اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا ہے۔ قضا بھی فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے باقی عبادات کو بھی فرض کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقی مقامات پر فرض کو ذکر کیا ہے اس میں کیا فرق ہے، اور یہ جو اپنے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو رکھا اس کے اندر کیا فرق ہے۔ یہ بھی فرض ہے اور باقی عبادات بھی فرض ہیں، کوئی تو فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک ہے وقضا، فرض کر دیا، اور ایک ہے کتیبہ، کاتبہ، کتابن۔ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مصدر ہے، وہ مختلف جگہوں پر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ فرض کر دیا ہے۔ اب اس کاتبہ، کتبہ، کتابن میں کیا فرق ہے، اور یہ جو قضا ہے اس کے اندر کیا فرق ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ تم پر روزوں کو، بولیے گا ذرا، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اچھا، روزے بھی کیا ہیں؟ فرض کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک نماز کو مقررہ وقت پر فرض کر دیا ہے۔ مقررہ وقت پر کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں تھوڑی سی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر اللہ تعالیٰ نے قصاص کو فرض کر دیا ہے۔ نماز کو کیا کر دیا؟ بولیے کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ روزوں کو کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ اس کے بعد نماز ہو گئی، روزے ہو گئی، قصاص کو کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ یہ بھی فرائض میں سے ہیں، اور ایک فرائض میں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لائن میں لگا دیا، کتبہ، کاتبہ، کتابن کہہ کر ایک لائن پہ لگا دیا۔ اور جب اپنی عبادت کی بات کی، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قضاء کے ساتھ فیصلہ فرمایا، فرض فرمایا ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق کچھ یوں ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا تو پھر اگلی آیت میں فرمایا ایام معدودات، رمضان کے روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر کوئی اگر مریض ہو، سفر پر ہو، تو اس کے لیے چھوٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے، کسی اور دنوں میں اتنے روزے رکھ لے جتنے روزے اس کے رمضان میں رہ گئے تھے۔ تو یہ کیسا فرض ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں پر فرض کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ رہ جائیں تو کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے کہ باقی دنوں میں بھی روزے رکھ سکتے ہو۔ اچھا، نماز کی بات کرتے ہیں۔ نماز فرض کر دی۔ اچھا، نماز اگر رہ گئی، وقت پر نہ پڑھ سکے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کوئی بات نہیں، قضا کر لو، قضا کر لو۔ یہ اگر رخصت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، چھٹی دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اچھا، اب انسان پر کمانا، کاروبار کرنا، حلال رزق کی تلاش کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ فرمایا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے کمانا فرض کر دیا ہے۔ اب ہر بندہ کماتا ہے، اس پر فرض ہے۔ اب بندہ کہتا ہے مالک کائنات میں تھک چکا ہوں کاروبار کر کے، کما کر، اب میں ذرا سیر کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ٹھیک ہے، اجازت ہے، تم پر ایسا فرض ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کاتبہ کہہ کر پکارا ہے، تمہیں چھوٹ دے دی، جاؤ عیاشی کرو 3 دن 4 دن 3 مہینے کے لیے تم جا سکتے ہو۔ اچھا، ایک بندہ ہے، قتل ہو گیا اس سے، اللہ پاک فرماتا ہے قصاص دے دو۔ قصاص نہیں دے سکتے، سامنے والے اگر راضی ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، دیت دے دو۔ دیت بھی نہیں دے سکتے، 100 اونٹ اگر سامنے والے راضی ہو گئے، تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ قصاص میں نے فرض کیا تھا، سامنے والا اگر قصاص بھی تمہیں معاف کر رہا ہے، دیت بھی اگر معاف کر رہا ہے، تمہیں رخصت ہے کہ پوری کی پوری معافی لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر کاتبہ، کتیبہ، کتابن کہہ کر
فرض کر دیا عبادات کو، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، چھٹی دے دی کہ ہاں تم پر اگر نمازیں فرض کی گئی ہیں وقت پر نہیں پڑھ سکے، نمازوں کی قضا ہے، روزوں کی قضا ہے، کاروبار کی قضا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات آتی ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر والدین کی خدمت کرنے کو فرض قرار دے دیا ہے۔ جس طرح اللہ کی عبادت اور توحید کی قضا نہیں ہوتی، والدین اللہ پاک فرماتا ہے دنیا میں ایک بار ہی عطا کرتا ہوں، والدین چلے جائیں گے، ان کی خدمت نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لمحے، یہ موقع اللہ تعالیٰ بار بار عطا نہیں فرماتا، یہ ایک ہی دفعہ آتے ہیں۔ جو بندہ ان کی خدمت کر لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جو خدمت نہیں کرتا اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، فرمایا عبادت بھی اسی کی قبول ہوگی جو والدین کا خدمت گزار ہوگا۔ خدمت کر کے والدین کی دعا لینی چاہیے دوستان محترم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اور حقوق والدین کو ساتھ رکھا۔ اور صرف یہ ایک آیت نہیں ہے، اس طرح سے ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بنی اسرائیل بھی قوم گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی سیم حکم جاری فرمایا تھا۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، ہم ان کی زندگی میں اگر مطالعہ کریں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوتی ہے، سورہ مریم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا، قوم کے سامنے جاتی ہیں، قوم حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کون سی حرکت کر دی آپ نے، آپ کے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، ماں کان امک بغیہ، آپ کی ماں بھی ایسی نہیں تھی، مگر یہ آپ نے کیا حرکت کر دی۔ تو یہاں سے پتہ ہی چلتا ہے اولاد اگر نیک یا بری حرکت کرے تو لوگ پہلے اس کے والدین کو دیکھتے ہیں، لوگ پہلے اس کے والدین پر انگلی اٹھتی ہے۔ اولاد اچھی حرکت کرے تو لوگ کہتے ہیں اس کے والدین نے اس کی تربیت کی ہے، اولاد اگر بری حرکت کرے تو لوگ کہتے ہیں اس کے والدین نے اس طرح کی حرکت کی ہے اور اس طرح کی بات تھی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ماں کان امک بغیہ، آپ کے باپ بھی ایسے نہیں تھے، آپ کی ماں بھی ایسی نہیں تھی، مگر اے مریم آپ نے کیا بات کر دی، کیا کام کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے مریم آپ نے کلام نہیں کرنا، آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے، یہ بچہ ہے، ہم اس کے ساتھ کلام کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ تم اپنی عقلوں سے نہ سوچو، اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، نبی بچہ نہیں ہوتا، نبی بچہ نہیں ہوتا، پنگھوڑے میں ہو پھر بھی کلام کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کر دی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وصیت کیا کی کہ آپ نے جب تک زندہ رہنا ہے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ، چونکہ آپ کا والد نہیں ہے، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ اگر نیکی نہ کی تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، بڑا ہی سخت ہو جاؤ گے اور بڑا ہی شقیہ بدبخت ہو جاؤ گے۔ اب نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور نبی کے بارے میں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، تو پتہ یہ چلا مخاطب نبی کو کر کے اللہ تعالیٰ نے آنے والے تمام لوگوں کا فرما دیا جو کوئی بھی والدین کا گستاخ ہوگا، والدین کی نافرمانی کرے گا تو وہ اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے، اور اس کی کوئی دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی دعا جو ہے، عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ دوستان محترم، یہاں سے پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے کہ جو ہم ہر جمعے پہ بیان کرتے چلیں، بڑا خاص موضوع ہے، بڑی خاص اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مخاطب کیا ہے تو اولاد کو مخاطب کیا ہے۔ اچھا، اس میں بڑی عجیب بات ہے، بڑی لطیف بات ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک یا دو مقام پر والدین سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، ہم بھی جس طرح تمہیں رزق دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ اچھا، یہ تو زمانہ جاہلیت میں جو لوگ کرتے تھے ان کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص والدین کے لیے اس طرح کا حکم نہیں اتارا۔ جب بھی اس طرح کا حکم آیا ہے اولاد کے لیے آیا ہے۔ یہ اولاد کے لیے کیوں آیا؟ والدین کے لیے خاص اس طرح کی آیات کیوں نہیں اتری؟ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، باپ بھی نہیں تھا ماں بھی نہیں تھی، اس طرح سے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا، اب ان کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت کو رکھ دیا تھا، اور یہ شروع کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ والدین ہمیشہ سے اپنی اولاد کا اچھا سوچتے ہیں، بھلا سوچتے ہیں، اور ان کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں آنے دیتے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے خصوصاً والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اے لوگوں، اے اولادوں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا حیا کرنا اور اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ ایک نفسانی طور پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے اندر چیز رکھ دی ہے، وہ اپنی اولاد کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے، لیکن اولاد تمہیں حیا کرنی چاہیے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے۔ اب یہاں پر میں اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ باپ اور ماں نیک ہو تو اللہ تعالیٰ ماں اور باپ کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا، آنے والی نسل کے اندر بھی ان کی اولاد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، قرآن کی آیت کا حوالہ دوں گا، جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ باپ اور ماں نیک ہو اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں، ان کے اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا، ان کی نیکیوں کو ان کی اولاد کے اندر فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب فائدہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ ایک مثال قرآن کریم سے لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الکہف کے اندر بیان فرمایا۔ واقعہ تھوڑا طویل ہے، میں اپنے صرف موضوع کی مناسبت سے آیت لوں گا کہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ جا رہے ہوتے ہیں، چلتے چلتے ایک بستی کی طرف جاتے ہیں، اور بستی آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتی۔ جب بستی مہمان نوازی نہیں کرتی، آپ اس بستی سے جانے لگتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بستی میں ایک دیوار ہے، وہ منہدم ہو رہی ہے، وہ گر رہی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کیا کرتے ہیں؟ اس دیوار کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہماری تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، خدمت نہیں کی، اور آپ ان کی جو ہے دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اندر ارشاد فرمایا وہ دیوار کا کچھ قصہ یوں ہے، فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وہ دیوار کا کچھ قصہ یوں ہے، اس بستی کے اندر دو یتیم بچے رہتے ہیں، وہ چھوٹے ہیں ابھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، اور بھلائی کس وجہ سے کی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں یتیموں کا باپ بڑا نیک تھا۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، جس کو سمجھ آئی۔ فرمایا ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی نیکی کو دیکھا تو ان کے اولاد کے اندر یہ منتقل فرمائی۔ ایک وقت ایسا تھا اس باپ نے کیا کیا؟ اپنی اولاد کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ جو بستی کے لوگ ہیں ظالم ہیں، جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، وہ یتیموں کا مال لے لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس دیوار کو ٹھیک کروا دیا کہ یہ یتیم بچے جب بڑے ہوں گے تو اپنے والد کا چھوڑا ہوا مال جو ہے اس میں سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ حاصل کر لیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ والد کی نیکی کیا تھی؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا، باپ بڑا نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کو ایسا زندہ کیا کہ ان کی اولاد کی بھی مشکل کشائی فرما دی، اولاد کی بھی مشکل کشائی فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ والدین کی نیکی بھی اولاد کے کام آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے،
اس کی عزت میں اضافہ فرما دے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرے۔ ہاں، اب جن کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کے ملنے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو قبر میں آپ کے والدین بھی آپ کے لیے پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، وہ گزر رہا ہے، آپ گھوڑے سے نیچے اترے، اپنا گھوڑا بھی اس کو دے دیا، اپنی چادر بھی اس کو دے دی، جیب سے پیسے نکال کر بھی اس کو دے دیے۔ ساتھ والے ساتھی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست ہے، تو میں اس لیے ان کی خدمت کر رہا ہوں کہ قبر میں میرا والد میرے لیے دعا کرے گا اور خوش ہوگا کہ اس نے میرے دوست کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کی ہے، اس نے سلوک کیا ہے۔ دوستان محترم، جو بندہ اپنے والدین کے اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے کے بعد اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اس قدر سلوک کرے کہ قبر میں ان کے والدین خوش ہوں، تو پھر قرابت داروں کے ساتھ اگر نیکی کریں گے تو والدین کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، ان کی روح کو کتنا سکون ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وبالوالدین احسانا کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔